بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللہ وحدہ لا شریک، جو ہر طرح کی عبادات، تسبیحات، تحلیلات کا اکیلے اور تنہا مستحق ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا سزاوار ہے، جس نے اپنے بیش بہا مخلوقات میں سے ہمیں چنندہ بنایا اور دین اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمکنار و سرفراز فرمایا. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. احباب گرامی، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، خواتین حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں ایک الگ موضوع کے اوپر لب گشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام حقائق کو پوری سچائی اور امانت داری و دیانت داری کے ساتھ رکھنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے، اسے عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج کے اس مبارک گھڑی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ تواریخ اور لوگوں کے دلائل اور مشاہدات کے روشنی میں کہ کون سا دھرم، کون سا ریلیجن اور کون سا مذہب، دین سب سے پہلے آیا ہے. کیونکہ یہ تو طوفان بدتمیزی زمانے سے اپنے عروج پر اور اپنے پورے آب و تاب اور شدت کے ساتھ رواں دواں ہے کہ اسلام محض 1000 سالہ یا 1500 سالہ پرانا مذہب ہے، بلکہ غیر مسلموں کے طعنے اور ان کے حفوات اور بکواس سے متاثر ہو کر کے اب مسلمان بھی یہ سوچنے لگا ہے کہ اسلام محض 1400 سال پرانا ہے. اور جس آدمی کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے وہ سرے سے اسلام اس کے اندر ہے ہی نہیں. جس آدمی کا یہ نظریہ ہے، جس آدمی کی یہ سوچ ہے کہ اسلام محض 1500 سال پرانا مذہب ہے، تو اس آدمی کے دل میں اسلام نہیں ہے، نہ ہی وہ آدمی اسلام میں ہے. اور اس فتنے میں جو سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں وہ لیڈر طبقے کے لوگ مبتلا ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، سماج سیوک ہیں، جو زیادہ سوشل ورک میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایسے لوگ ہیں
کہتے ہیں کہ سب کی خدمت کرنی چاہیے، اس بیوقوف کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات میں سے یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت اولین چیز ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس اب وہ ایمان نہیں رہا، نہ ہی وہ دین، نہ شریعت، نہ مذہب سے اتنا تعلق رہا، اس لیے اس کو بھی لگنے لگا، بلکہ ایک بڑے جو جانے مانے لیڈر کہلاتے ہیں اس وقت کے، انہوں نے اپنے اپنے خطاب میں یوں کہہ دیا کہ اسلام تو محض 1400 سال پرانا ہے، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ ایسے الو کے پٹھوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو بیچو، اپنے ضمیر کو بیچو، اپنا سب کچھ بیچو، مگر عام انسان کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں اپنی سیاست چمکانی ہے، خوب چمکاؤ بھائی، کون روکا ہے؟ ارے تم جیسے غدار، تم جیسے ضمیر فروش، تم جیسے بے ایمان ایمان فروشوں نے تو اسلام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اسلام قدیم مذہب نہیں، اسلام پرانا مذہب نہیں، بلکہ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس دھرم کے ساتھ سب سے پہلے انسان کو بھیجا۔ چنانچہ اس ضمن میں تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے، بلکہ جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب سے پہلا انسان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ دیکھو میں اپنا ایک نائب روئے زمین پر بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ کیا ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلا، خون خرابہ کرے؟ کیوں؟ ان لوگوں کو پہلے معلوم تھا کہ جنوں کو جب روئے زمین پر بھیجا تھا تو بڑے خون خرابہ کیے تھے، تب جو ہے فرشتوں کی بڑی جماعت کو دے کر کے ان کی کٹائی کیا، پھر ان کو جو ہے جزیروں اور دریاؤں کی طرف بھاگ کر جو ہے ان کو پناہ لینا پڑا۔ تو فرشتوں نے جو دیکھا تھا کہا کہ اللہ کا ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور اے مسلمانوں کے فرزندان، دختران، اے مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں، اپنے ذہن نشین کر لو، اگر تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہے اور تمہارے ایمان میں یہ نہیں ہے، تمہارے عقیدے کا یہ حصہ نہیں ہے، تو بخدا تم مسلمان نہیں ہو مسلمان۔ اس لیے کہ قرآن یہی بولتا ہے، اور قرآن کو لے کر کے مسلمان ہے۔ قرآن نہیں ہے تو مسلمان نہیں۔ اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور واجبی ہے، اللہ پر، یوم قیامت پر، وغیرہ وغیرہ، اب وہ آپ گن لینا جا کر کے، سب میں ہی گنا دوں تو پھر موقع نہیں، وقت نہیں رہے گا۔ وہاں پر نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت آدم شفیع اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور سب سے پہلا انسان بھی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت کریمہ جو ہم نے خطبے میں بھی پڑھی اور خطبے کے بعد بھی پڑھی، دوبارہ میں نے پڑھی، اس میں کیا بیان ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ کہا کہ لوگو ڈرو اس پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو۔ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا،
ایک ہی جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس کے بعد اس انسان اول سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اس کی ذریت کو، پورے جو ہے مرد عورت کو پھیلا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر آپ ہی سے آپ کی بیوی جناب اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ تو قرآن بولتا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ بولتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بولتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک دین بھی پیدا کیا. اس دین کا ٹاپک کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے ہر امت میں رسول بھیجے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، کس لیے بھیجے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ اس امت کو جو بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، ہوا پرستی کے شکار ہو چکے ہیں، اپنی خواہشات کے جو بندے اور غلام ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو طاغوت پرستی سے، بت پرستی سے نکال لاؤ اور ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ. یہی مشن دے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. اور اس کے بعد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، 1.25 لاکھ سے زائد تقریباً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہوئی، سب کی یہی اہم دعوت تھی اور سب کا ایک ہی موضوع تھا. کیا تھا؟ دعوت اللہ، دعوت اللہ. یہ جو ہے سورہ رعد میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجا. اس بات کو میں یہیں روکتا چونکہ یہ بات قرآن کی ہے، چونکہ یہ بات قرآن کی ہے. اس لیے اب غیر مسلم تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، غیر مسلمان قرآن کو تو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ کے جواب سے مطمئن کیسے ہوگا، سیٹسفائی کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوگا کہ دین اسلام ہی اولین مذہب ہے. اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے، خاص طور سے ہمارے برادران وطن جسے مشہور نام ہندو کہا جاتا ہے، اور اصل جو مذہب ہے وہ سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم ہے. اب چونکہ جو سناتن دھرم کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، یا سناتن دھرم کے نام کے ساتھ جی رہے اور مر رہے ہیں، ان لوگوں کو اب آپ اسلام سے سمجھائیں گے تو کہاں سے مانے گا؟ نہیں مانے گا کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، جو قرآن کو مانتے ہی نہیں تو ہم کیسے آپ کے اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے؟ تو ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا جو ان کے برہمنوں اور پنڈتوں نے چھپا دیا ہے. سب سے پہلے ہم سناتن دھرم کی ویاکھیا کریں گے، ہم سناتن دھرم کی تشریح کریں گے کہ یہ سناتن دھرم ہے کیا. سناتن دھرم، سناتن کا اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے القیم، القیم قائم رہنے والا، اور الدین
सनातन धर्म सनातन का मैंने माना आपको बतलाया कि सनातन के माने हैं अल क़य्यिम और धर्म के माने हैं मजहब। रब ताला ने कुरान पाक में इस मजहब का तज़किरा फरमाया है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरुन्नास ला यअलमून। फरमाया कि यही तो सीधा दीन है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं जानते। यही सीधा दीन है, यही सीधा धर्म है। और एक मजे की और लुत्फ की बात यह है कि सनातन धर्म का जो अकीदा है, आजकल हमारे बरादरान वतन ने उसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, उसकी छवि खराब कर दी है, सनातन धर्म की छवि खराब कर दी है पूरी तरह से। हालांकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं, मूर्ति पूजा नहीं है, जिसके आज सनातनी नाम लेने वाले, अपने आप को सनातनी कहने वाले लोग मूर्ति पूजा में पूरी तरह से मुस्तगरक है, पूरी तरह से डूबे हुए, बल्कि उसी को सब कुछ समझ लिया है। वह मूर्ति पूजा की इजाजत उसमें है ही नहीं। और तारीखी हवाले से मैं कल ही से उस पर लगा हुआ था, तो मालूम यह हुआ कि वेद जो सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, सबसे अहम जो पुस्तक है, उसके हवाले से मुझे यह मालूम हुआ कि जो हजरत आदम और हव्वा है, बल्कि सिर्फ आदम और हव्वा नहीं, आप वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ये तमाम जो किताबें हैं, अगर इन किताबों का आप अध्ययन करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप मुताला करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर भी तौहीद है, उसके अंदर भी अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर। इसीलिए बाज़ लोगों ने यह कहा कि ये वेद वगैरह जो किताबें हैं, ये ऐन मुमकिन है कि ये आसमानी किताबें हो, क्योंकि जो आसमानी किताबें हैं हजारों तहरीफात के बावजूद भी उसके अंदर तौहीद और रिसालत मौजूद है, और बशारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। और ये ऐन मुमकिन है, ये पॉसिबल भी है, ऐसा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो 1.25 लाख से ज्यादा अंबिया इकराम अलैहिस्सलातो तस्लीम को भेजा, 1.25 लाख से ज्यादा जो नबियों, रसूलों, पैगंबरों को भेजा, तो मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी पैगंबर आए रहे हो। अब मैं फेंकम फेंकी थोड़ी कर रहा हूं, आप सूरह इब्राहिम उठाएंगे, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह इब्राहिम के इब्तिदाई आयात में, फरमाया कि हमने हमने हर कौम के पास ऐसे रसूल भेजे कि जो उनकी जबान जानने वाले हो, यानी उनकी जबान समझने और समझाने वाले हो, ताकि किसी तरह के बहाने और उज़्र उसके पास ना रह जाए कि भाई आपने तो अरबी जबान वाले को भेज दिया, फारसी वाले को भेज दिया, हम तो भैया हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले, हमको तो मालूम ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, सूरह हूद में फरमाया हर उम्मत के लिए रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। और यही वजह सूरह बनी इसराइल में बयान फरमाया वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअस रसूला। अगर हम इस बात का इनकार कर दें कि हमारे हिंदू भाइयों के पास, सनातनियों के पास रसूल पैगंबर नहीं आए, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कहा हम किसी भी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करते जब तक कि उसके पास किसी रसूल पैगंबर को भेज नहीं देते, और उसका इनकार वो नहीं कर देता। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअस रसूला। हम किसी को नर्क में, जहन्नम में तभी डालेंगे जब वो हमारे रसूल का इनकारी होगा, हमारे रसूल का वो मुनकिर होगा। तो जाहिर सी बात है, यह ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी पैगंबर आए हो,
ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے ہوں، یہ عین ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بلکہ بعض مورخین و محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو وید کتاب ہے، وید جو پستک ہے، یہ جو ان کی وید اور دوسری کتابوں سے، ان کی دھارمک گرنتھوں سے جو کچھ ملتا ہے ثبوت حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ ایسا پیغمبر کے اوپر یہ کتاب یا پستک نازل ہوئی کہ جو طوفانوں والے اور سیلابوں والے تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیلاب والے نبی جس قوم کے اوپر سیلاب آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ وید جو کتاب ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہ پاسبل بھی ہے، ممکن بھی ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہے جو گزر چکے، اللہ غریق رحمت کرے، رانا شمشاد سلفی، ایک بار میں ان کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہند اور سندھ کی جو تاریخ ہے یہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی میں سے 2 لڑکوں کا نام ہے، ایک کا نام تھا سندھ، ایک کا نام تھا ہند۔ ہائے 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 ہائے، بات کہاں سے آ جا رہی ہے؟ ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا، اور انہی دونوں بھائیوں کے نام پر یہ ہند اور یہ سندھ آباد ہوا اور یہ نام۔ اور آپ کو معلوم ہے تاریخی حوالے سے تاریخ الکامل کے اندر، تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر اور بہت ساری تاریخی کتابوں سے جو مستند حوالے ہمیں ملتے ہیں اور جو زیادہ مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں نازل ہوئے؟ ہندوستان میں۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج یہ جو مسلمان یہاں پر ہے یہ 1400 سال پہلے والا ہے یا مغلوں کی اولاد ہے یا مغلوں کی نسل ہے یا فلانے چلانے جیسا کہ آپ سنتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر رک کر کے میں یہ بھی کہوں گا کہ جن مغلوں کو بدنام کیا گیا اور جن کو لٹیرا اور بدماش اور چور اور اچکے کہا گیا، ان لوگوں نے ایک سنسکار دیا، ایک تہذیب دی، ایک علم دیا، ایک تمدن دیا اس ہندوستان کو، مگر زیادہ بدنام کیا گیا۔ اور جو کہتے ہیں یہ بات، آج میں یہ بھی یہاں کہوں، جو کہتے ہیں کہ مندروں کو توڑ کر مسلمان بادشاہوں نے مسجد بنائی، آج میں ببانگ دوحل کہتا ہوں اور میری اس بات کو شائع کر دو پوری دنیا میں کہ کوئی مجھے صرف 5 ایسی جگہ بتائے پورے آتھنٹک طور پر جس جگہوں میں یہ ثابت ہوتے، یہ پروف ہوتے ہو کہ 5 مندروں کو توڑ کر کے مسجد بنائی تھی۔ کسی بھی بادشاہ کا نام لے آئے، صرف 5، جاؤ 3 بھی لے آؤ، 2 لے آؤ، نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندروں کو بنوایا، مندروں کو توڑا یہ نہیں۔ ہاں ان لوگوں نے توڑا ہوگا جو لوگ مندروں کے پجاری ہوں گے اور اسلام قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے تو وہ پوجے گا نہیں اس کو، مگر میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ ہوں، کوئی 5 نام پیش کر دے، 5 نام ان بادشاہوں کا جنہوں نے مندر کو توڑ دیا اور وہاں پر مسجد تعمیر کر دی۔ آج پتہ نہیں ایک مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے علیہ باللہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مغلوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں کچھ بھی نہیں کیا، یہ اسلام دشمنی ہے کہ جس سے تم مسلمان کو بدنام کرتے ہو۔ اور سنو، اس دھرتی پر بلکہ پورے کائنات میں اور اس دھرتی پر پورے وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس دھرتی پر جس انسان نے قدم رکھا وہ انسان مسلمان تھا، وہ اسلام والا تھا، وہ اللہ کا نبی تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور تاریخی شواہد و حوالات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سری لنکا میں سراندیپ سیلون کا علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑی میں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے اثر موجود ہیں اور تواریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور یہ تو تواریخ کی کتابوں میں، مگر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے گرنتھوں نے جو کہا ہے، ان کے گرنتھوں میں جو شیوبھو منو
اور شتروبا، کہتے ہیں کہ یہ پورے جو انسان ہے یہ کن کے سنتان ہے؟ سیمبھو منو اور شتروبا کے۔ اب اگر آپ اس کی ویاکھیا اور اس کا جو ہے انواد اور اس کا ان لفظوں کا اگر آپ اس کا ترجمہ اور معنی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیمبھو منو اور شتروبا جس کو کہا گیا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ پورا انسان، پوری انسانیت حضرت آدم و حوا کی سنتان ہے، انہی کی اولاد ہے، چاہے اس میں ہندو ہو، مسلمان ہو یا کوئی اور ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا، اب اگر وید آپ اٹھا لیں، وید پہلا منڈل سوتر 10 سے سوتر سنکھیا 10 سے لے کر کے 17 تک کا آپ ادھین کریں۔ اسی طریقے سے بھوشیہ پران میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے۔ آپ اگر رام چرتر مانس تلسی داس کے بال کھنڈ شلوک 141 کہ پہلے چوپائی پر اس بات کا کھنڈن ہے اور اس بات کی باقاعدہ تشریح اور ویاکھیا موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سیمبھو منو اور شتروبا جس کو کہا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آدم و حوا ہے، اور پوری کائنات میں جو انسان ہے انہی کی سنتان ہے۔ اور یہی بات قرآن پاک میں بھی کہی گئی ہے، جو میں نے آیت کریمہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں نے ابھی رکھی آپ کے سامنے، پہلی آیت۔ تو یہ تو آدم و حوا کے سنتان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 1 لاکھ سے زائد جو پیغمبروں کو بھیجا گیا اس روئے زمین پر وہ کیوں بھیجا؟ جب اس قوم میں اس وقت کے امت میں شرک و بدعت اور جو ہے خرافات نے جنم لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جو قوم نوح کو ہلاک کیا گیا تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قوم نوح وہ بدترین قوم ہے جس قوم نے عبادت کے نام پر اور تعظیم کے نام پر، عقیدت کے نام پر، احترام کے نام پر غیر اللہ کی پرستش کی اور مورتیوں کا آوشکار کیا، اور مورتی پوجا قوم نوح علیہ السلام سے شروع۔ مورتی پوجا کے استعفنا اگر کسی نے کی تو وہ قوم نوح تھی، اور اس قوم نوح میں مزید طرح کی جب برائیوں نے جنم لیا اور 950 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی اور نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا اور ہلاک کیا۔ اس کے بعد قوموں میں جب بگاڑ پیدا ہوا تب اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ عین ممکن ہے کہ سناتن دھرم جو ہے اس کے اندر بھی، اس میں بھی تبدیلی اور تحریفی ہوئی، جس طریقے سے تورات میں، انجیل میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی، وہاں جس طریقے سے بدلا گیا اس میں بھی بدلا۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں آج بھی توحید موجود ہے، آج بھی رسول اللہ کی بشارت موجود ہے، آج بھی ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کی گئی ہے اور رسول اللہ کی رسالت کی بات کی گئی ہے۔ میں نے جتنی باتیں کہی ہے انشاءاللہ مجھے کامل یقین ہے کہ اس پر کوئی انگشت تان یا تنقید دراز نہیں کر سکتا، بلکہ اگر میں ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک بات آخر میں کہہ دوں، تاریخ الہند علامہ ابو ریحان بیرونی جو بڑے محقق ہیں، بڑے تجزیہ نگار ہیں اور بڑے عالم ہیں قدیم، بلکہ یوں بھی میں کہہ دوں کہ تاریخ ہند کے اوپر پہلی کتاب لکھنے والے علامہ بیرونی، ابو ریحان علامہ بیرونی، اس محقق نے کہا کہ ہندوستان میں جس بت پرستی کا جہاں سے آغاز ہوا وہ راجا تھا، راجا امبریش۔
راجہ امرش سے بت پرستی کا آغاز ہوا. وہ ذرا تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، خالی نام گرا دیا. راجہ امرش سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اور ایک بہت بڑے مورخ ہے محمد قاسم فرشتہ، تاریخ فرشتہ کے نام سے ان کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا کہ باقاعدہ جو اجتماعی طور پر ہندوستان میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اجتماعی طور پر، اجتماعی تو جانتے ہی ہوں گے، اجتماعی طور پر جو بت پرستی کا آغاز ہوا وہ راجہ شیوراج کے دور سے ہوا. اس کے بارے میں یہ ہے، انہوں نے محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ جھارکھنڈ کے علاقے کا ایک برہمن تھا. کہاں کا؟ جھارکھنڈ کے علاقے کا ایک برہمن تھا. اس نے راجہ شیوراج سے کہا کہ مہاراج ایسا ہے، آپ سونے چاندی کی مورتیاں بنائیے اور عقیدت سے ان سے آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا. میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہیں سے ان کے اکسانے کے بعد اجتماعی طور پر بت پرستی کا آغاز ہوا. وہیں سے اجتماعی طور پر بت پرستی کا آغاز ہوا. بہرحال قصہ مختصر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، تو اسے دندان شکن جواب دو کہ نہیں، اسلام جس دن سے دھرتی پر انسان کا اوتار ہوا اسی دن سے اسلام آیا ہے، اور اس ہندوستان کا بھی سب سے پہلا مذہب اور دھرم کوئی ہے تو اسلام ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور اگر ہم ہمارے سناتنی کتابوں کو لیتے ہیں، رگ وید اور اپنشد اور مہا بھارت اور رام چرتر مانس اور دوسری کتابوں کو بھی ان کا ادھین کرتے ہیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو شیوگو منو کے نام سے یاد کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کا اوتار ہوا اور وہی پہلے پرش ہے اور پہلے انسان ہے. اور پھر جو ہے شتروبا، جن کو انہوں نے شتروبا، جن کو اما ہوا کے نام کو شتروبا لکھا ہے، وہ جو ہے سب سے پہلی خاتون ہے جن سے یہ دنیا کا آغاز ہوا، یعنی دنیا میں انسانیت کا آغاز ہوا اور انہی سے انسانی نسل چلی. تو پھر یہ دونوں کے دونوں اللہ کے، ایک تو اللہ کے پیغمبر، دوسرے اللہ کے پیغمبر کے بیوی ہے. اور اس کے بعد سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے دین کا چلا، محمد الرسول اللہ نیا دین لے کے نہیں آئے. صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ دنیا و آخرت میں قریب ہیں. والانبیاء اخوۃ یا اللہ کہ انبیاء آپس میں حالاتی بھائی ہیں. وامہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ ہیں. ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہے. لہذا دین میں جو فروعی اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ الگ الگ ہیں. بہرحال قصہ مختصر، 4-5 منٹ زیادہ ہوا، مگر کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہر قوم میں نبی اور رسول آئے، اور نبی اور رسول جتنے بھی آئے سب کے سب کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے دین توحید لے کر کے آئے، اور بت پرستی سے اور حرام کاری سے، حرام خوری سے روکنے کے لیے آئے. اور ابھی جتنی میں نے باتیں رکھی ہے ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام از دا فرسٹ ریلیجن، اسلام سب سے پہلا دھرم ہے، اسلام سب سے پہلا مذہب ہے. اس کے بعد ہی تمام مذہب کا دھیرے دھیرے جیسے جیسے بگاڑ پیدا ہوتا گیا، لوگوں نے اپنی